اچھا، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جس نے اپنی فطرت کی اس طرح حفاظت کی ہو، اس کو اس اصل صلاحیت پر باقی رکھا ہو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو ایک لمحے کا تردد بھی نہیں ہوتا، التباس اور اشتباہ نہیں ہوتا، وہ فوراً حق کو پہچان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ یہ صدیق ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جس کو حق کے پہچاننے میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوا، ادھر اس کے سامنے حق پیش کیا گیا، ادھر اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے اپنی اس فطرت کا کیسے تحفظ کیا۔ اس موضوع پر میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ انسانی فطرت کتنا قیمتی جوہر ہے انسان کا۔ جب بندے کی فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ نہ توبہ کرتا ہے، نہ رجوع کرتا ہے، نہ واپسی کرتا ہے، تو پھر خاتم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی فطرت کی حفاظت کرے، اصولوں پر کمپرومائز نہ کرے، حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے، تو اس کی فطرت کی صالحیت بالکل باقی رہتی ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، بدکاری نہیں کی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی شخص کو طعن کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ فطرت اور یہ صلاحیت ان کی باقی ہے، تو پھر وہی ہونا تھا جو ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، سب نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، کوئی نہ کوئی دلائل طلب کیے، کوئی نہ کوئی عذر کیا، بعض نے انکار کر دیا، لیکن سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے حق کو ان کے سامنے پیش کیا تو ایک لمحے کے تردد کے بغیر بھی ابو بکر نے فوراً حق کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلاحیت کو انہوں نے باقی رکھا ہے، اپنی فطرت کی حفاظت کی ہے۔ حق جیسے ہی ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے فوری طور پر حق کو پہچان لیا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ بھی اپنی اس صلاحیت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اپنی اس فطرت کا تحفظ کریں، تو حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اس اصل جوہر کو باقی رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس صلاحیت سے نواز دیتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا، فطرت کی صالحیت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان اور یقین میں سب سے بلند تر ہو، اس سے اوپر درجہ صرف نبوت کا ہوتا ہے، سب سے بلند تر ہو۔ چنانچہ یہ ہماری سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا، تو لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں نے کہا لو جی اب موقع بنا ہے، اب جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اب ان کو اس ایمان سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس دعوے کو پبلک کے اندر بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی رکھا کہ اے ابو بکر، اب بتائیے
کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات میں ہی بیت المقدس جا کے واپس آ گیا ہوں، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ دعویٰ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تصدیق صرف یہ کی کہ کیا یہ دعویٰ واقعتاً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے اس پر جو تاریخی تبصرہ کیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ تم مجھ سے صرف یہ تصدیق مانگ رہے ہو، انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں، اور ایسی عجیب و غریب اور محیر العقول قسم کی باتوں کی صبح و شام آپ ہمیں خبر دیتے ہیں، اور میں آپ کی ہر خبر کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس رد عمل کا جب پتہ چلا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق قرار دیا، ورنہ نام تو آپ کا عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، عتیق اور صدیق آپ کے لقب ہیں۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، صرف اس کا مطلب سچا نہیں ہے، سچا ترین ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صدیقیت وہ مقام ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے یہ صدیقیت ہے۔ یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں حاصل ہوا۔